لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا أبي القاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على حبيبة المصطفى وقرينة المرتضى سيدة النساء فاطمة الزهراء. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. صلوات. سورہ مبارک نحل کی 58ویں آیت، جس میں قرآن کریم زمانے بعثت سے قبل کے حالات کو بیان کر رہا ہے کہ وہ سماج اور وہ معاشرہ کتنا تنزلی اور پستی کا شکار تھا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، کہ جب بھی ان میں سے کسی کو بیٹی کی ولادت کی خبر دی جاتی تھی ظل وجهه مسودا، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا. وہو کظیم، اور وہ غصے کا گھوٹ پی کر کے رہ جاتا تھا. یتوارا من القوم، سماج، معاشرے اور قوم سے چھپتا پھرتا تھا. ایمسکہ علی ہون، اور یہ سوچتا تھا کہ اس ذلت کو وہ باقی رہنے دے. ام یدسہ فی التراب، یا ہم اس کو مٹی میں دفن کر دیں، سپرد خاک کر دیں. الا، آگاہ ہو جاؤ، الا ساء ما یحکمون، آگاہ ہو جاؤ کہ بیٹیوں کے حق میں یہ بہت ہی خراب فیصلہ تھا، بہت ہی برا فیصلہ تھا. یعنی
مسلسل ختم ہوگی دوسری شروع صلوات محمد والے محمد. ایک وہ سماج، وہ معاشرہ جس کو دور جاہلیت کہا جاتا تھا، جہاں بیٹیوں کا وجود برداشت نہیں کیا جاتا تھا، جہاں بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. چنانچہ بہت سی داستانیں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیے جانے کی ہیں. ایک کتاب درسی نصاب میں پہلے چلتی تھی، اب نہیں چلتی ہے، اس کا نام منصورات ہے. منصورات میں ایک درس ہے احیاء الموعودات. احیاء یعنی زندہ کرنا، الموعودات وہ بیٹیاں جن کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، یعنی زندہ دفن کی جانے والیوں کو زندگی عطا کرنا، یہ اس درس کا عنوان تھا. جناب فرزدق جن کو آپ جانتے اور پہچانتے ہیں، ان کے دادا جن کا نام صعصع ابن ناحیہ ہے یا صعصع ابن ناجیہ، ان سے متعلق یہ واقعہ ہے. یہ کہتے خرج تو باغیا ناقتین لی، میری 2 اونٹنیاں غائب ہو گئی تھیں، میں ان کی تلاش میں نکلا. دن بھر تلاش کرتے کرتے رات ہو گئی. میں ایک صحرا میں پہنچ گیا. جاڑے کی سرد ترین رات تھی، جیسے آج کل ٹھنڈک کا زمانہ ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اس رات میں، اندھیری رات میں نے دیکھا کہ صحرا میں کہیں آگ جل رہی ہے اور اس آگ کے ارد گرد کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس ٹھنڈی رات میں یہاں صحرا میں بیٹھنے والے لوگ یقیناً ضرورت مند ہوں گے، کسی مجبوری کی بنیاد پر یہاں بیٹھے ہوں گے. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا میں ان کے پاس جاؤں گا، اگر میرے امکان میں یہ ہوا کہ ان کی پریشانی کو دور کر سکوں تو یقیناً میں ان کی پریشانیوں کو دور کروں گا. کہ میں آگ کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا کہ سامنے خیمہ ہے، خیمے کے باہر آگ جل رہی ہے. ایک ادھیڑ عمر کا عرب جو تقریباً 40-45 سال کی عمر ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں اس سرد رات میں کیوں آئے ہوئے ہو؟ اس عرب نے جواب دیا کہ میرے یہاں ولادت ہونے والی ہے. میں صحرا میں اس لیے آ گیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا پیدا ہوگا. اگر بیٹا پیدا ہوا تو ٹھیک، میں قبیلے جاؤں گا، جشن مناؤں گا. بیٹی پیدا ہوئی تو اسی صحرا میں اس کی قبر بنا کر کے جاؤں گا. میں اس ذلت کو لے کر کے اپنے قبیلے میں نہیں جاؤں گا، لوگوں کا سامنا نہیں کروں گا کہ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں. کا گفتگو ہو رہی تھی، اسی اثنا میں ولادت کی خبر آئی اور خبر یہ ملی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. عرب کا مزاج برہم ہو گیا، بیلچہ اٹھایا، قبر تیار کرنے لگا. صعصع کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ رکو، ایسا تم نہ کرو. کہا ایسا نہ کروں تو کیا کروں؟ ایک تو یہ میرے لیے سبب ذلت، اور دوسرے میں اس ذلت پر رقم خرچ کروں، پرورش کروں، کھلاؤں پلاؤں، پالوں اس کو، اور پھر بڑا کر کے دوسرے کے حوالے کر دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا. صعصع کہتے ہیں کہ میں تم کو پرورش کی رقم دوں گا، تم رقم لے لو، اس رقم سے پرورش کرنا. چنانچہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو 200 درہم کی پیشکش کی. کہ ابھی ادھر میں نے پیشکش کی تھی کہ میری وہ 2 اونٹنیاں جن کی تلاش میں صبح سے نکلا تھا، وہ دونوں سامنے نظر آ گئیں، نہ معلوم کہاں سے ٹہلتی ہوئی آ گئیں. آپ دیکھیے کہ خیر کا ارادہ کیا، اللہ نے اسی وقت اس خیر کا بدلہ دے دیا.
چنانچہ جب وہ تیار نہیں ہوا تو صافہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں اونٹنیاں بھی تم لے لو، 200 درہم بھی لے لو، میں سمجھوں گا کہ اونٹنیاں مجھے ملی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، جس ناقے پر تم سوار ہو وہ بھی دو اور یہ 200 درہم بھی دو، تب جا کر کے میں اس بیٹی کو پالوں گا، اس کو زندہ رکھوں گا، اس کی پرورش کروں گا۔ صافہ ابن ناجیہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 اونٹنیاں، 1 اونٹ 200 درہم اس عرب کو دیا، اس عہد و پیمان کے ساتھ کہ اپنی بیٹی کی پرورش کرے گا، اپنی بیٹی کو ستائے گا نہیں، اپنی بیٹی کو اچھی طریقے سے رکھے گا۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں بیٹیوں کو بچاؤں گا، ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں مجھے ولادت کی خبر ملتی تھی میں وہاں پہنچ جاتا تھا، 2 اونٹنیاں، 1 اونٹ اور 200 درہم کے بدلے میں بیٹیوں کو بچا لیتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ 360 ایسی بیٹیوں کو میں نے بچایا جن کے باپ ان کو دفن کرنے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ جناب فرزدق نے مقام فخر میں کہا کہ جس وقت تمہارے آبا و اجداد اپنی بیٹیوں کو دفن کر رہے تھے، اس وقت میرا جد دوسروں کی بیٹیوں کو زندگی عطا کر رہا تھا، دوسروں کی بیٹیوں کو حیات عطا کر رہا تھا۔ یہ صافہ کون؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صحابی، جنگ صفین میں مولا کے ہمراہ رکاب۔ آپ دیکھیں کہ جتنے افراد بھی در اہل بیت سے آ کر کے وابستہ رہے ہیں، جن کے دلوں میں محبت اہل بیت موجزن رہی ہے، ان کے کردار کو آپ دیکھیں تو زمانے جاہلیت میں بھی اسلام لانے سے پہلے بھی وہ نیک تھے، شریف تھے، انسانی اقدار کے حامل تھے۔ یعنی ابھی اسلام نہیں آیا ہے، اس وقت کا یہ طرز عمل تو اہل بیت کے ماننے والوں کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، وہ زمانے بعثت سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے وہ لوگوں کے درمیان شرفاء میں ان کا شمار کیا جاتا تھا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اس کے بعد اسلام آ گیا، لوگ جوق در جوق حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ نبی کریم مدینے میں آ گئے، بہت سے لوگ اسلام لے آئے۔ مدینے سے آ کر کے آپ نے مکے کو فتح کیا۔ مکے میں بھی پیغمبر اسلام نے ایک اعلان عام کر دیا تھا، در جوق لوگ اسلام لا رہے تھے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، دین خدا میں فوج در فوج لوگ داخل ہو رہے تھے۔ ایسے میں ایک شخص جس کا نام عاصم ابن قیس تھا، قبیلہ بنی تمیم کا تھا۔ یہ وہ شخص جس نے 1 نہیں بلکہ 7 بیٹیوں کو اپنے زندہ دفن کیا۔ بعض روایات میں ہے، بعض مورخین نے لکھا کہ 14 بیٹیوں کو اس نے دفن کر دیا تھا۔ یہ نبی کریم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ لوگ آپ کے دین کو مان رہے ہیں، آپ پر ایمان لا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا دین اچھا ہے۔ اور یہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ رشتہ دار اسلام لے آئے، دوست اور احباب اسلام لے آئے، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہ ایمان لے آئے، تو اب یہ اکیلا رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ ہم بھی اسلام لا کر کے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ نبی کریم سے آ کر کے اس نے کہا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، میں قبیلہ تمیم کے بڑے سرداروں میں سے ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر آپ میری شرط کو مان لیں گے تو میں اسلام لے آؤں گا، شرط اگر نہیں مانیں گے تو میں اسلام نہیں لاؤں گا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ وہ شرط کیا ہے؟ کہ سنیے، میں بہت ہی عزت دار آدمی ہوں، میں چاہتا ہوں میری وہ عزت جو زمانے جاہلیت میں قبل اسلام تھی وہ اسلام لانے کے بعد بھی باقی رہے۔ پیغمبر نے جواب دیا کہ میں بھی دیکھوں
کہ کون سی عزت تھی تمہارے اندر۔ ظاہر بات ہے کہ اسلام پست اقوام کو، دبے کچلے طبقے کو سربلندی عطا کرنے کے لیے آیا تھا، ان کو عزت و وقار بخشنے کے لیے آیا تھا۔ اسلام ذلیل کرنے تو نہیں آیا تھا نا۔ نبی کریم نے پوچھا کون سی شرافت، کون سی ایسی آپ کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے؟ کہا میں وہ غیرت دار ہوں کہ جس نے اپنی 7 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ پہلی بیٹی پیدا ہوئی، 1 گھنٹے سے زیادہ میں نے زندہ نہیں رہنے دیا، اس کو لے گیا اور لے جا کر کے اس کو دفن کر دیا۔ دوسری بیٹی پیدا ہوئی، اس کو دفن کر دیا۔ تیسری بیٹی پیدا ہوئی، اس کو دفن کر دیا۔ کوئی بیٹی 2 گھنٹے کی، کوئی بیٹی 6 گھنٹے کی، کوئی 12 گھنٹے کی، کوئی 2 دن کی، کوئی 3 دن کی۔ پیغمبر نے اس کی بات کو سنا، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ سنیے، باقی بیٹیاں تو چند دنوں کی تھیں یا چند گھنٹوں کی تھیں، لیکن آخری بیٹی جس کو میں نے دفن کیا ہے وہ سمجھدار تھی۔ میری بیٹی جب شکم میں مادر میں تھی، میں سفر پہ چلا گیا تھا۔ کئی برس کے بعد میں جب پلٹ کر کے آیا تو میں نے اپنے گھر کے آنگن میں ایک لڑکی کو ٹہلتے ہوئے پایا۔ میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا یہ کون ہے، کس کی بیٹی ہے؟ میری زوجہ نے کہا پڑوسی کی بیٹی ہے۔ میں نے سوچا کہ کون بے غیرت ہے جس نے اپنی بیٹی کو ابھی تک زندہ رکھا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا کہ جب شام ہو گئی وہ لڑکی اپنے گھر نہیں گئی تو میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا یہ بتاؤ یہ کس کی بیٹی ہے؟ بچوں کی خاصیت یہ ہے کہ دن بھر کہیں رہیں، شام کو اپنے گھر چلے جاتے ہیں، یہ اپنے گھر کیوں نہیں جا رہی ہے؟ اس کو یہ احساس ہو گیا اس بچی کو کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، اس کا باپ ہے، لہٰذا وہ اپنے باپ کے قریب گئی، اس سے مانوس ہونا چاہا۔ وہ شخص سمجھ گیا کہ یہ اسی کی بیٹی ہے، تلوار نکالا، زوجہ سے کہا سچ بتاؤ ورنہ دونوں کو ہم قتل کر دیں گے۔ زوجہ نے کہا یہ تمہاری ہی بیٹی ہے، تم سفر میں تھے، اس دوران پیدا ہوئی، اب تو یہ بڑی ہو گئی ہے، تمہاری لخت جگر ہے، تمہارا ہی خون ہے، اس پر رحم کرو، اتنی بیٹیوں کو دفن کر دیا ہے، کم سے کم اس کو باقی رہنے دو۔ وہ کہتا ہے کہ رات ہو گئی تھی، لہذا جیسے تیسے کر کے میں نے رات گزاری۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں نے اس بچی کو لیا اور لے کر کے اس قبرستان میں آیا کہ جو مخصوص تھا زندہ بیٹیوں کو دفن کرنے کے لیے۔ میں نے بیلچے سے قبر تیار کی تو بچی اپنے ہاتھوں سے مٹی نکال رہی تھی۔ جب قبر تیار ہوئی تو میں نے اس سے کہا اس میں لیٹ جا، وہ لیٹ گئی۔ میں نے مٹی ڈالنا شروع کیا۔ شروع میں تو بچی نہیں سمجھی، جب مٹی سے دبنے لگی تو اس نے اٹھنا چاہا، میں نے اس کو اٹھنے نہیں دیا، اس نے مزاحمت کی، اپنی طاقت لگائی، مگر میں دبائے رہا۔ وہ کہتی رہی بابا میں آپ کی نور نظر ہوں، بابا میں آپ کی لخت جگر ہوں، آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ آخر میں اس کی چیخ آتی رہی، میں اس کو دفن کرتا رہا۔ جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ اس کی زندگی نہیں بچنے والی ہے تو اس نے ایک جملہ کہا کہ بابا آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں قتل کر دیں، دفن کرنا چاہتے ہیں دفن کر دیں، لیکن اتنا بتا دیں کہ میری خطا کیا ہے، میری غلطی کیا ہے۔ میں نے ایسی بیٹی کو بھی غیرت کے نام پر دفن کر دیا۔ جیسے ہی وہ اپنی بات تمام کر چکا، نبی کریم نے، نبی رحمت نے کہا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کھایا جا سکتا ہے۔ تم میرے پاس سے اٹھ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب نازل ہو جائے۔ پیغمبر کے پاس آیا تھا تو پیغمبر کو مغفرت کا طریقہ بتانا چاہیے تھا، معافی کا سلیقہ بتانا چاہیے تھا۔ نبی رحمت ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس سے اٹھ جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب نازل ہو۔ واقعہ یوں ہی سب نے لکھا ہے کہ پیغمبر نے اپنی بزم سے اس کو اٹھا دیا، کہیں عذاب نہ نازل ہو جائے۔ عزیزوں ذرا سوچئے کہ پیغمبر زندہ ہیں، بھلا کوئی رحمت کے پہلو میں ہو اور اس پر عذاب نازل ہو جائے؟ پیغمبر کی موجودگی میں، پیغمبر کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے،
بیٹھا ہونا کافی نہیں ہے، یعنی نبی کی بزم میں موجود ہے، پہلو میں بیٹھا ہے، تب بھی پیغمبر اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتے، تب بھی اس پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ نبی کریم نے اس سے کہا کہ میری بزم سے اٹھ جا۔ عزیزوں یاد رکھیں، ہمارے نزدیک پیغمبر کی حیات اور پیغمبر کی وفات میں کوئی فرق نہیں، پیغمبر جیسے حیات میں ہیں ویسے وفات کے بعد بھی ہیں، لیکن جن کے یہاں حیات اور وفات پیغمبر میں فرق ہے تو ان کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ پیغمبر کے پہلو میں ہونا عذاب خدا سے بچا نہیں سکتا۔ اچھا یہ کون مجرم تھا؟ یہ وہ مجرم تھا جس نے اپنی بیٹی کو ستایا تھا، کسی اور کی بیٹی کو نہیں ستایا تھا، یعنی اپنی بیٹی کو ستانے والا پیغمبر کے پہلو میں بیٹھے گا تب بھی عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ تو ذرا سوچئے کہ جس نے نبی کی بیٹی کو ستایا ہو، جو نبی کی بیٹی کو جس نے اذیت دی ہو وہ کیسے بچے گا؟ اور یہیں پر ایک بات روایات میں ہے کہ دیکھو جب بازار جو نبی کی بیٹی کو یا اذیت دینا بہت بڑا جرم ہے، روایات میں ہے کہ جب بازار جاؤ تو بچوں کے لیے تحفہ لاؤ، سفر سے جاؤ تو بچوں کے لیے تحفہ لے کر کے آؤ، بیٹے اور بیٹی دونوں ہیں دونوں کے لیے لاؤ، بیٹیوں کو پہلے دو بیٹوں کو بعد میں، اور اگر اتنی رقم نہ ہو کہ دونوں کے لیے لا سکتے ہو تو بیٹیوں کے لیے لے کر کے آؤ۔ اور پھر روایت ہے کہ من فرحا ابنتہ فکأنما اعتق رقبۃ من ولد اسماعیل، جس نے اپنی بیٹی کو خوش کیا تو گویا اس نے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام کو آزاد کیا۔ کس کو خوش کیا؟ اپنی بیٹی کو۔ ذرا سوچئے جب اپنی بیٹی کے خوش کرنے پر اتنا بڑا اجر ہے تو نبی کی بیٹی کو خوش کرنے پر کتنا بڑا اجر ہوگا، کتنا بڑا ثواب ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے عاصم بن قیس کو اپنی بزم سے نکال دیا۔ کیوں نکالا؟ نبی رحمت ہیں، انسان کتنا ہی بڑا گنہگار ہو رحمت پروردگار اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے چلتی ہے۔ تو خدا رحیم و کریم ہے، نبی کو استغفار کا طریقہ بتانا چاہیے تھا، پیغمبر کو معافی کا سلیقہ بتانا چاہیے تھا، لیکن نبی کریم نے ایسا کچھ نہیں بتایا، پیغمبر نے ایسا کچھ نہیں بتایا۔ کہ میری بزم سے نکل جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب نازل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام لانے کے لیے آیا تھا، لیکن اسلام لانے سے پہلے اس نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، یعنی نبی کی بات کو ماننے سے پہلے وہ اپنی بات کو منوانا چاہتا تھا، وہ اپنی بات پہلے منوانا چاہتا تھا تب نبی کی بات کو مانتا۔ یاد رکھے کہ اسلام کسی کی بات کو ماننے کے لیے نہیں آیا ہے، اپنی بات کو منوانے کے لیے آیا ہے۔ یہ شرط لے کر کے نہ آتا تو پیغمبر اس کو مغفرت کا طریقہ بھی بتاتے، پیغمبر اسلام اس کو گناہ سے معاف کرنے کا سلیقہ بھی بتاتے، لیکن نہیں، وہ اپنی بات کو منوانا چاہتا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اپنی مرضی کو اسلام پر اور دین پر مسلط کرے گا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان اور صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ یہ سماج اور یہ معاشرہ اور یہ مزاج باقی اچھا عرب میں جہاں پر بیٹیوں کے ساتھ یہ برتاؤ، بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے، وہیں پر عرب کے قصائد عورتوں کی تعریف سے بھرے ہوئے ہیں۔
7 بڑے شاعر جن کے قصائد کو 7 معلقات کہتے ہیں، امرؤ القیس کا قصیدہ، نابغہ ظبیانی کا قصیدہ، زہیر اور عائشہ کا قصیدہ، لبید کا قصیدہ، یہ تمام قصیدے سورہ کوثر سے پہلے خانہ کعبہ پر آویزہ تھے یا نہیں تھے؟ قفا نب کے من ذکرى حبیب و منزلی بفقت اللوا بین الدخول فحوملی، تم دونوں رک جاؤ تاکہ ہم گریہ کریں اپنے حبیب کو اور ساتھ ساتھ اس کے گھر کو یاد کر کے، جو یہیں وادی بفقت اللوا و حوملی، حومل اور لوا کے درمیان جو واقع تھا۔ تو یہ امرؤ القیس کے قصائد، تو ایک طرف عورتوں کی شان میں قصیدے، دوسری طرف بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، یہ مزاج، یعنی اگر عورت بیٹی کی شکل میں ہے تو ناقابل برداشت، جنس کی راہ میں کام آ رہی ہے تو قابل تعریف قصیدہ اس کا کہا جائے گا، اور یہ مزاج کلمہ پڑھ کر کے بھی باقی رہا، اور یہی وجہ ہے کہ بیٹی کو ستایا گیا، ازواج کی شان میں حدیثیں گڑھی گئیں۔ یہ مزاج تھا جاہلیت کا جو باقی رہا، اب پیغمبر پر لازم ہے کہ پیغمبر ازواج سے قطع تعلق کا اعلان کریں اور بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اب آئیے روایات میں بیٹیوں کا مرتبہ کیا ہے۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں کہ من عالی 3 بنات او 3 اخوات وجبت لہ الجنہ، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی یا 3 بہنوں کی پرورش کی تو اس پر جنت واجب ہے۔ دیکھو، بیٹیوں والا اگر تم سے قرض مانگنے کے لیے آئے تو اس کو قرض دے دینا۔ نعم الاولاد البنات، بہترین اولاد جو ہیں وہ بیٹیاں ہیں، جن کو بہترین اولاد کہا جاتا ہے، وہ کون ہیں؟ وہ بیٹیاں ہیں۔ چنانچہ ایک روایت ہے کہ ان اللہ تعالی و تبارک، بے شک اللہ تبارک و تعالی ارق علی الاناس ارق منہ علی الذکور، اللہ بیٹیوں پر بیٹوں سے زیادہ مہربان ہے۔ ما من رجل، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ یدخل فرحۃ علی ابنتہ، کہ جو اپنی بیٹی کو خوش کرے، اپنی بیٹی کے دل میں فرحت کو داخل کرے، بینہ و بینہا حرمۃ، یعنی اس کے اور اللہ کے درمیان یعنی ایک حق ہے، خدا پر اس کا ایک حق بن جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ حق کیا؟ الا فرحہ اللہ یوم القیامہ، کہ خدا قیامت کے دن جب چہرے لٹکے ہوئے ہوں تو اس کو خوشی عطا کرے۔ یعنی اپنی بیٹیوں پر مہربان باپ کے لیے خدا قیامت میں اس کو خوش کرے گا، اس کے چہرے پر فرحت رہے گی۔ تو عزیزوں، جب اپنی بیٹیوں کو خوش کرنے کا قیامت کے دن یہ حق بن جاتا ہے کہ خدا اس کو خوش کر دے، تو جس نے نبی کریم کی بیٹی کو خوش کیا ہو، اس کے لیے عمل کیا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ شافع محشر نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوں گی، شفاعت نہیں نصیب ہوگی تو اور کیا ہوگا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، یہ مزاج بنا ہوا تھا۔ یہ مزاج کیوں؟ یہاں پر کوئی آیت جو ہے الا ساء ما یحکمون، قرآن کیا کہہ رہا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو بیٹیوں کی ولادت کی خبر دی جاتی تھی تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا اور وہ غصے کا گھونٹ پی کر کے رہ جاتا تھا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اور وہ قوم اور سماج سے منہ چھپا کر کے
پھرتا تھا کہ اس برائی کی بنیاد پر جس کی بشارت اس کو دی گئی ہے، اور یہ سوچتا تھا ایمسکہ علی ہون، کہ اس ذلت کو باقی رہنے دے، ام یدسہ فی التراب، یا تراب میں اس کو دفن کر دے، الا ساء ما یحکمون، آگاہ ہو جاؤ کہ بیٹیوں کے حق میں یہ بہت خراب فیصلہ تھا۔ آپ یہ بتائیے، یہ واقعہ تو اعلان رسالت سے پہلے کا ہے، اعلان رسالت کے بعد کا نہیں ہے۔ نالائق وہ لوگ تھے جو اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، یہ ان سے کیوں کہا جا رہا ہے جو ایمان لے آئے، جو مسلمان ہیں، کہ الا تم خبردار ہو جاؤ، ساء ما یحکمون، وہ بہت برا فیصلہ بیٹیوں کے حق میں کرتے تھے، ان کو کیوں خبردار کیا جا رہا ہے؟ یہ تو ایسے نہیں ہے۔ عزیزو یاد رکھیں کہ خبردار وہاں کیا جاتا ہے جہاں خطرہ ٹلتا نہیں ہے۔ اگر خطرہ باقی ہے تو وہاں کسی کو ہوشیار نہیں کیا جاتا ہے، وہاں ہوشیار کیا جاتا ہے، وہاں خبردار کیا جاتا ہے۔ خطرہ ٹل جاتا ہے تب خبردار و ہوشیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کو کیوں ہوشیار کیا جا رہا ہے؟ یاد رکھیں کہ زمانے جاہلیت کا خطرہ اس دور میں بھی برقرار تھا، لہٰذا ان کو ہوشیار کیا جا رہا ہے، ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اسلام کتنا ہی آگے بڑھ گیا ہو لیکن فکریں ابھی وہیں پر ہیں جیسا کہ ماضی میں بھی تھیں۔ چنانچہ پیغمبر کے زمانے میں بیٹیوں کی ولادت کی خبر دی جاتی تھی، منہ بن جاتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی تھے، چپکے سے آ کر کے کسی نے کان میں کہا تو چہرہ ان کا اداس ہو گیا۔ امام نے کہا گھر میں خیریت تو ہے، سب ٹھیک تو ہیں، کوئی بری خبر تو نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا پھر تمہارا چہرہ کیوں اتر ہو گیا؟ کہا مولا بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ امام کے بز میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، امام کے صحابی ہیں، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بز میں بیٹھنا اور ہے، ظرف کے مطابق امامت سے اخذ کرنا اور ہے۔ ہر آدمی کسی بز میں، کسی نشست میں بیٹھنے والا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہر طالب علم درس کو سن کر کے ایک طریقہ کار یا ایکشن نہیں کرتا ہے، جس کی جتنی صلاحیت ہوگی اسی اعتبار سے وہ لے کر کے اٹھے گا۔ چنانچہ ہو سکتا ہے کہ اس درجے پر نہیں رہے ہوں، تو امام نے دیکھیں طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے امام ان تمام افراد کی تربیت کرتے ہیں۔ امام نے کہا یہ بتاؤ، اگر خدا تمہاری طرف کسی کو بھیجے، کوئی اشارہ کرے کہ ہم تم کو کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ تم خود اپنی پسند سے لوگے یا ہمارے اوپر چھوڑتے ہو کہ ہم تمہارے لیے منتخب کریں؟ تمہارا جواب کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ میرا جواب یہی ہوگا کہ خدا منتخب کرے، اس لیے کہ ہم ناقص ہیں، ہم مستقبل کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، لہذا خدا عالم الغیب ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ ہمارے لیے جو انتخاب کرے گا وہ بہتر ہی کرے گا۔ تو امام نے کہا خوش ہو جاؤ، پروردگار نے تمہارے لیے بیٹی کا انتخاب کیا ہے۔ تو اگر بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو اس سے گھبرانا نہیں، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ رزق لے کر کے بھیجتا ہے۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو خدا انتظام کرے گا۔ اچھا، یہ اس زمانے میں بھی یہ تھا، بیٹیوں کے حق میں بہت برا فیصلہ ہے۔ یہ مزاج آج بھی پایا جاتا ہے۔ اسلام 1400 سال آگے بڑھ گیا ہے، لیکن ذہن و دماغ جو اس زمانے میں تھا وہی آج بھی ہے۔ آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کی پیدائش پر بہرحال وہ خوشی نہیں ہوتی ہے جو بیٹوں کی ولادت پر ہوتی ہے۔ دادی ہیں، پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، بیٹی پیدا ہوئی، اب چہرے پر وہ کیفیت نہیں ہے، چہرہ لٹک گیا۔ ارے بیٹی تو پیدا ہوئی، بڑی تمنا تھی کہ بہو کے یہاں پوتا پیدا ہو
اور یہاں تو بیٹیاں ہی ہیں۔ یہ کہیں اور کی داستان نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے ارد گرد کی داستانیں ہیں۔ اور یہ کون اعتراض کر رہا ہے؟ یہ وہ اعتراض کر رہے ہیں جو خود عورت ہیں، یعنی جو اپنی عزت خود نہ کرے اس کی عزت کون کرے گا؟ دادا کا یہ اعتراض ہوتا، چچا کا یہ اعتراض ہوتا، ماموں کا یہ اعتراض ہوتا تو سمجھ میں آتا کہ وہ پارٹی الگ ہے یا پارٹی الگ ہے۔ لیکن دادی ناراض ہیں، پھوپھی ناراض ہیں، چچی ناراض ہیں، یعنی وہ بیٹیوں کی پیدائش پر منہ بنا رہی ہیں جو خود بھی کسی زمانے میں بیٹی تھیں۔ یہ مزاج ہے یا نہیں ہے؟ اچھا یہ ذہن کی پستی کہاں سے آئی ہے؟ شادیوں میں آپ نے دیکھا ہے نا، کارڈ بٹتا ہے، کچھ لڑکی والے ہوتے ہیں کچھ لڑکے والے ہوتے ہیں۔ ہم تو باراتی ہیں، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ باراتی نہیں عرش سے آ رہے ہیں، ہم تو باراتی ہیں، یہ بیچارے گھر آتی ہیں۔ یعنی کیا؟ ہم کو حق حاصل ہے ناز برداری کرانے کا، ان کی خطا یہ ہے کہ ان کا تعلق لڑکی والوں سے ہے، یہ ہمارے ناز اور نخرے اٹھائیں، یہ ہوتا نہیں۔ لیکن ہمارے باراتیوں کا بڑا اچھا انتظام ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہونا چاہیے، یہ ہوٹل صحیح نہیں ہے اور وہ نہیں صحیح ہے۔ کس لیے؟ لڑکی کے باپ نے آ کر کے پریشانی بیان کی، مولانا وہ کہہ رہے ہیں یہ میرج حال نہیں، وہ میرج حال اور فلاں چیز اور فلاں چیز۔ ہم کہا آپ ان کو پیغام دے دیجئے کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہم اسی کا انتظام کر سکتے ہیں، وہاں قیام کرنا ہو کریں، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ ارے مولانا ہم لڑکی والے ہیں، کیسی بات؟ ہمارا سر تو یوں ہی جھکا ہوا ہے۔ اچھا چلیے، آپ نے سر جھکا لیا، آ گئے، اب یہ نخرہ، یہاں پر استقبال نہیں ہوا، یہاں پر یہ نہیں ہوا، ان کو نہیں پوچھا گیا، ان کو چائے نہیں ملی، ان کو سموسہ نہیں ملا، ان کو قورمہ نہیں پہنچا، ان کے پاس روٹی ٹھنڈی ہے وہاں کافی نہیں، ایک دنیا کا ہنگامہ۔ اور وہ بیچارے جن کو مدعو کیا گیا، ارے فلاں صاحب کی بیٹی کی شادی ہے، وہ بھی دوڑے جا رہے ہیں، بھائی آپ کیوں؟ ارے ہم تو لڑکی کی طرف سے ہیں۔ تو یہ احساس کمتری کہاں سے آئے؟ یہ کہاں سے آئے؟ بیٹی کی طرف سے آئے ہیں اس لیے، اور وہ بلند و بالا اپنے کو سمجھ رہے ہیں کیونکہ بیٹے کی طرف سے آئے ہیں۔ عزیزوں، یہ فکر سماجی فکر ہو سکتی ہے، مگر یہ دین اور اسلام کی فکر نہیں ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کا مزاج ہے کہ جو ترقی کے دور میں اس صورت میں باقی ہے کہ ہم لڑکے والے ہیں۔ روٹی ٹھنڈی لے آئیے، ارے آپ کہیے کھانا کھائیے ورنہ بیٹھے رہیے، ارے مولانا ہم لڑکی والے ہیں۔ اب وہ بچہ جو 15 سال کا ہے، وہ نوجوان جو 18 اور 20 سال کا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تو یہی سوچے گا کیونکہ اس کا تعلق لڑکی سے ہے لہذا یہ ذلت اٹھانا پڑ رہی ہے۔ جب وہ بیٹی کا باپ بنتا ہے تو سوچتا ہے کہ ہم کو اب یہ ذلت اٹھانی ہے۔ یاد رکھیں یہ فکر اسلامی نہیں ہے، یہ جاہلیت کا مزاج ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جتنی اچھی شادی کرانا چاہتے ہو، جتنا بہترین ہوٹل اور میرج ہال بک کرانا چاہتے ہو، اتنا ہی زبردست مہر لے کر کے آ جاؤ، انتظام ہو جائے گا۔ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔ یہ فکر کہاں سے ہے؟ یہ وہیں سے تو آئی ہے، زمانے جاہلیت کی۔ اب آپ دیکھیے کہ بیٹی کے مرتبے کو آپ پہچانیں۔ خدا جب اس پر مہربان ہوتا ہے تو اس کو بیٹی ہی عطا کرتا ہے۔ چنانچہ جناب ابراہیم، ان کو اللہ نے پہلا بیٹا دیا 86 سال کی عمر میں، جناب اسماعیل۔ دوسرا بیٹا 100 برس کی عمر میں، حضرت اسحاق، اور دونوں کیا تھے؟ نبی تھے، بڑے باپ کے بڑے بیٹے۔ تاریخ انبیاء میں کسی کو بھی یہ شرف نہیں حاصل ہے کہ جس کے 2 بیٹے دونوں نبی ہوں۔ یہ اللہ نے جناب ابراہیم کو یہ شرف دیا کہ جناب ابراہیم کے دونوں بیٹے نبی، خود بھی نبی اور بیٹے بھی نبی، یعنی بڑے باپ کے بڑے بیٹے۔ ایسے باپ کا سر فخر سے کیوں نہیں بلند ہو کہ دونوں بیٹے اللہ والے، دونوں بیٹے ہادی، دونوں بیٹے نبی، دونوں بیٹے رسول۔
تو جناب ابراہیم کے اطمینان کے لیے کافی تھا یا نہیں تھا؟ ایسے بیٹوں کی موجودگی میں اب کیا جناب ابراہیم کسی اور چیز کی خواہش کر سکتے ہیں؟ اب آپ روایت کا فقرہ سنیے. سأل ابراہیم ربہ ابنتن، جناب ابراہیم نے اپنے پروردگار سے ایک بیٹی کے لیے دعا کی، جس کے پاس اسحاق اور اسماعیل جیسے بیٹے موجود ہوں. وہ کہہ رہا پروردگارہ یہ کافی نہیں ہے، ایک بیٹی عطا کر دے جو میری وفات پر میرے جنازے پر گریہ کرے. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ 2 نبی بیٹے بھی جناب ابراہیم کے لیے کافی نہیں تھے، یا یہ کہا جائے کہ اسحاق اور اسماعیل جیسے نبی بیٹے بیٹی کی کمی کو پورا نہ کر سکے، تبھی تو بیٹی کے لیے دعا کی جا رہی ہے. یعنی اسحاق اور اسماعیل جیسے نبی بیٹوں کی موجودگی میں جس اولاد کی تمنا خلیل الرحمن کریں اس کو بیٹی کہتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بیٹی کیا مرتبہ اور بیٹی کی عظمت ہے. ایسے فرزندوں کی موجودگی میں یہ شرف، یعنی 2 بیٹے اور دونوں صاحب منصب، انبیاء میں جناب ابراہیم کو ملا، ائمہ میں صرف امیر المومنین کو ملا کہ دونوں بیٹے امام، ورنہ کسی امام کے 2 بیٹے امام نہیں ہوئے. دونوں بیٹے امام، دونوں جنت کے سردار. امام حسن پیدا ہوئے، ملائک تہنیت کے لیے آئے، مبارکباد کے لیے آئے. امام حسین پیدا ہوئے، ملائک آئے، بزم پیغمبر میں جشن منایا گیا. اب ان 2 امام اور جنت کے جوانوں کے سردار بیٹوں کے بعد اللہ نے علی و فاطمہ کو ایک بیٹی دی. جب وہ بیٹی آغوش امیر المومنین میں لائی گئی اور مولا کائنات نے اپنی گود میں لیا تو ایک جملہ کہا، زین و ابن، باپ کی زینت. عزیزوں اسی سے اندازہ لگائیے جناب زینب کی عظمت کا کہ جو حسن اور حسین جیسے امام بیٹوں کی موجودگی میں باپ کے لیے زینت بن جائے اس بیٹی کو زینب کہتے ہیں. عزیزوں یہ بیٹیوں کا مرتبہ ہے. اب آئیے سماج اور معاشرہ کیوں بیٹیوں کی پیدائش پر اس انداز میں خوش نہیں ہوتا یا اس کا استقبال اس طریقے سے نہیں کرتا جیسے بیٹوں کی ولادت پر استقبال کرتا ہے؟ جانے دیجئے یہ عام گھرانے ہیں. قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 35 وَإِذْ قَالَتْ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ، جب جناب عمران کی زوجہ نے کہا پروردگارہ میں نے نذر کی ہے، لکا تیرے لیے، ما فی بطنی جو میرے شکم میں ہے، محررہ، فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، تو اس نذر کو قبول کر لے. جناب مریم کی والدہ کی نذر کیا تھی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو بیت اللہ کی خدمت کے لیے دے دیں گی. ظاہر بات ہے کہ خیال کیا ہے ذہن میں کہ بیٹا، اس لیے کہ بیٹیاں تو گھر میں رہیں گی نا، بیٹا باہر رہے گا تو خدمت کرے گا. تو ان کے ذہن میں بھی بات کیا تھی کہ بیٹا پیدا ہو. فلما وضعتها انثى، جب ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، واللہ عالم بما وضعت، خدا تو جانتا ہی ہے کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہو. جب بیٹی ان کے یہاں پیدا ہوئی تو انہوں نے ایک سوال ان کے ذہن میں آیا کہ میں نے تو مانگا تھا بیٹا، اور اس لیے مانگا تھا تاکہ وہ اللہ کے گھر کی خدمت کرے،
اور یہ تو بیٹی ہے، تو میری پسند اور میری چاہت کیا ہے؟ بیٹا۔ خدا نے دیا کیا؟ بیٹی۔ اب اس کے آگے قرآن کہہ رہا ہے لیس الذکر کالانثی، بیٹا بیٹی کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ قول کس کا ہے؟ جناب مریم کی ماں کا ہے، وہ کہیں کہ بیٹا بیٹی کے جیسا نہیں ہو سکتا؟ نہیں، اگر وہ کہتی تو یہ کہتی کہ بیٹی بیٹے کے جیسے نہیں ہو سکتی، اس لیے کام وہ لینا جو بیٹوں والا ہے، یہ تو ہے بیٹی، تو بیٹی بیٹے کے جیسے نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ کہتی تو یہ کہتی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بیٹا بیٹی کے جیسے نہیں ہو سکتا، یعنی اگر یہ کہا جاتا کہ بیٹی بیٹے کے جیسے نہیں ہو سکتی تو اس کے معنی یہ ہے کہ بیٹے کی فضیلت کا اعلان ہے، بیٹی کی مجبوری کا اعتراف ہے۔ لیکن جب یہ کہا جا رہا ہے کہ لیس الذکر، یہ لڑکا ہے مگر لڑکی کے جیسا نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ بیٹی کو فوقیت دی جا رہی ہے۔ تو اب یہ کس نے کہا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ اگر ہمارے گھرانے میں سوال ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ جناب مریم کی والدہ عظیم ہستی، ان کے بارے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا ہے کہ خدا کی عطا پر وہ سوال کریں۔ نہیں، یہ قرآن کہہ رہا، خدا اعلان کر رہا ہے، اے مادر مریم، اے زوجہ عمران، سنو، تم لڑکے کے بارے میں کہہ رہی ہو، لڑکا لڑکی کے جیسا نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا تم نے مانگا تھا بیٹی نہیں بلکہ بیٹا، اگر میں تمہاری مرضی کے مطابق جو تمہاری چاہت ہے اس اعتبار سے تم کو بیٹا دیتا تو بیٹا ویسا ہوتا جیسا تم چاہتی۔ میں نے بیٹی دی ہے اس لیے بیٹی ایسی ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ اگر تم نے اپنے گھر کے لیے مانگا ہوتا تو پھر میں جیسا تم چاہتی ویسا دیتا۔ تم نے میرے گھر کے لیے مانگا ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے گھر کے لیے کون بہتر ہوگا، اس لیے میں نے مریم جیسی بیٹی عطا کی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اب آئیے اس کے بعد، کلما دخل زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی جناب زکریا محراب میں داخل ہوتے تھے تو وہاں کھانے پینوں کی چیزوں کو پاتے تھے۔ جناب زکریا جناب مریم کی پرورش کے ذمہ دار تھے، تالا بند کر کے جاتے تھے، آتے تھے اپنے ہاتھوں سے تالا کھولتے تھے، حیرت سے وہاں کھانے پینے کی چیز کیوں واپس آتے تھے؟ کھانے پینے کا سامان لے کر کے۔ وہ تو بیچارے لے کر کے آ رہے ہیں غذا، اور یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہلے سے موجود ہے، تو کہتے یا مریم ان لک ھذا، ان لک ھذا، یہ مریم یہ کہاں سے تمہارے پاس آیا؟ تو جناب مریم کہتی تھی ہوا من عند اللہ، یہ تو خدا کی طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے خدا کی طرف سے ہے، لیکن خدا یوں ہی نہیں دیتا، کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ وہ ذریعہ کیا ہے؟ کون آیا تھا؟ تو جناب مریم نے کیا جواب دیا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے، خدا کی مرضی ہے۔ جس بات کو جناب مریم کہہ رہی، کیا جناب زکریا نہیں سمجھتے ہیں یہ صاحب منصب نبی ہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے؟ لیکن اس کے باوجود سوال پر سوال کر رہے ہیں، کس سے؟ جناب مریم سے، کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے؟ جناب مریم جواب دے رہی ہیں۔ عزیزوں، جناب مریم کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تم کو منتخب کیا ہے، تمہاری طہارت کا اعلان کیا ہے، پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے، اور عالمین کی عورتوں میں تم کو منتخب کیا ہے۔
اس مریم سے سوال کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ مریم کی عظمت اور عصمت کا نہیں ہے، بلکہ بیٹیوں کی تربیت کا مسئلہ ہے۔ بیٹیوں کی تربیت کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بیٹی کے پاس کوئی سامان، کوئی چیز دیکھو تو فوراً سوال کرو کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے۔ جناب مریم سے پوچھا جا رہا ہے تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں ہم کو اپنی بیٹی پر بڑا اعتبار ہے، اپنی بیٹی پر بڑا اعتماد ہے۔ نہیں، ہماری بیٹی لاکھ قابل اعتبار و اعتماد ہو، کسی بھی منزل پر ہو، کیسی تربیت دی ہو، مگر ہماری بیٹیاں مریم نہیں ہو سکتی ہیں۔ جب مریم جیسی بیٹی سے پوچھا جا سکتا ہے تو حق ہے کہ ہم کو اپنی بیٹیوں سے بھی سوال کرنا چاہیے۔ اور اس بات کو، کیونکہ یہ قصہ جناب مریم سے ہے اور جناب مریم کو ہم سے زیادہ دنیا عیسائیت مانتی ہے۔ ہم جناب مریم کو باعظمت مانتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جناب مریم سے بلند بھی عورتیں ہیں نا، لیکن عیسائیوں کے ہاں جناب مریم سے بلند کوئی نہیں ہے نا۔ تو کم سے کم ان کو تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جو واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے یہ واقعہ انجیل میں بھی ہے۔ اگر وہ مریم کی سیرت پر چلتے تو آج ان کے یہاں عفت اور عصمت اس منزل پر نہیں پہنچتی۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ آج ان کی ناموس برقرار رہتی۔ تو عزیزوں، جناب مریم سے سوال کیا گیا۔ اچھا، پریشانی کس بات کی ہے؟ بیٹیوں کے آنے جہیز کا انتظام۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جہیز ہمارا اور آپ کا سماجی ہے۔ یہ جہیز، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ جیسا مہر لاؤ ویسی شادی ہوگی۔ ہم نے تو دوسرے کلچر کو اس طریقے سے اپنے اندر سما لیا ہے کہ اب اس سے نکل ہی نہیں سکتے ہیں، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ سرمایہ دار طبقہ ہو، کوئی اس سے نکل نہیں سکتا ہے۔ حالانکہ حوصلہ کریں، ہمت کریں، اور دو آدمی، ایک سرمایہ دار اور دوسرے علماء، تو یقیناً یہ نظام بدل جائے گا۔ دو آدمی آگے بڑھیں، عام آدمی نہیں، اس کو تو بیچارے کو دبا دیا جائے گا، لیکن جو سرمایہ دار ہیں، جن کی حیثیت ہے، وہ ایسی سادی شادیاں کریں اور مہر کا مطالبہ کریں، اور وہ لوگ جو علماء ہیں، جن کی قوم تعظیم و تکریم کرتی ہے۔ تو پریشانی کس بات کی ہے کہ ہم اس کو پالیں گے، پوسیں گے، پھر جہیز کا انتظام کریں گے، شادی میں خرچ کریں گے۔ لڑکا اس کو پڑھایا لکھایا، اس کے بعد میں کمانے لگا، بڑھاپے میں کام آ رہا۔ یعنی لڑکی کے رزق کا ذمہ داری ہم کو خود اٹھانا ہے، لڑکے کے بھی اٹھانا ہے، مگر وہ بعد میں خود ہمارے کام آئے گا۔ یہ تصور جو ہے یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں جناب مریم بیٹی پیدا ہوئی نا، جناب زکریا کے حوالے کر دی گئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کو کھانا چاہیے، ان کو کپڑا چاہیے، لیکن جب جناب زکریا جس ضرورت کا سامان لے کر کے آتے تھے تو دیکھتے تھے وہ پہلے سے موجود ہے۔ یعنی بیٹی ہیں، مگر خدا نے کسی مرد کا محتاج نہیں بنایا، بغیر مرد کے ان کی پرورش کر دی۔ تو جناب مریم کی پرورش ہو گئی۔ اس کے بعد جناب مریم ماں بنی، خرچ بڑھ گیا نا، بیٹے کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ کہا نکلو، جاؤ کھجور کی شاخوں کو ہلاؤ، تازہ خرمے گریں گے۔ اب جو ماں بنی ہے تب بھی کسی مرد کا محتاج نہیں بنایا کہ کھانے کا انتظام کیا جائے، نہیں، بلکہ خدا نے جب بیٹی تھی تب بھی رزق کا انتظام کیا، جب ماں بنی تب بھی رزق کا انتظام کیا۔ چلیے دو مثالیں ہو گئی نا۔ اچھا، زوجہ کے لیے آئیے اس کی بھی مثال ہے۔ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ وکلا، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہیں اور تم دونوں کھاؤ۔ یہ نہیں کہ آدم سے کہ تم ان کو کھلاؤ، جنت میں ہے یہ بھی کھائیں وہ بھی کھائیں۔ ایسا نہیں کہ جناب آدم پھل توڑ کر کے لائیں، جناب حوا کی ذمہ داری نہیں۔
یعنی دونوں کو رزق کے سلسلے میں ایک دوسرے کا محتاج نہیں بنایا۔ تو تینوں مثالیں ہیں کہ بیٹی کو بھی اللہ نے بغیر مرد کے رزق دیا، ماں کو بھی بغیر مرد کے رزق دیا، زوجہ کو بھی بغیر مرد کے رزق دیا ہے۔ یہ مثالیں عورتوں میں تو ملتی ہیں، مردوں میں بھی کیا ہے ایسی کوئی مثال؟ یعنی یہ مطمئن کر دیا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، اگر کوئی سہارا نہیں ہوگا ہم انتظام کریں گے، اور ویسے انتظام کریں گے جیسے مریم کے لیے انتظام کیا تھا، کیونکہ ہم رازق ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، بغیر سہارے کے ہم ان کی پرورش کا انتظام کر دیں گے۔ عزیزوں، یہ تو اس لیے شوہر کو ذمہ دار بنایا ہے تاکہ نظام خانوادگی جو ہے وہ درہم برہم نہ ہونے پائے۔ اب آئیے مردوں میں کسی کے لیے انتظام نہیں کیا۔ جناب موسیٰ کے لیے ہے کہ وہ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تم ان کو دودھ پلاؤ، اور اس کے بعد پھر صندوق میں رکھو، دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ وہ پروردگار جو نیل کی موجوں سے بچانے والا، وہ پروردگار جو جناب موسیٰ کی فرعون کے قصر میں حفاظت کرنے والا، کیا وہ موسیٰ کے لیے رزق کا انتظام نہیں کر رہا؟ رزق فراہم کیا مگر ایک عورت کے ذریعے۔ ماں کو وحی کی کہ تم ان کو دودھ پلا کر کے وہاں بھیجو، چلیے یہ انتظام ہو گیا۔ اب دوسری مرتبہ پھر ضرورت پڑی، پھر کہا کہ جناب موسیٰ کی ماں کو فرعون کے محل میں پہنچایا کہ موسیٰ کی غذا کا انتظام ہو۔ یعنی 2 مرتبہ مردوں کے لیے بھی انتظام کیا، لیکن انتظام عورت کے ذمہ رکھا، یعنی غذا دی عورت کے ذریعے۔ 2 مرتبہ مریم کے لیے بھی انتظام کیا، لیکن کسی مرد کو ذمہ دار نہیں بنایا۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ تو پریشانی کس بات کی ہے کہ 4 بیٹیاں ہو گئیں، 5 بیٹیاں ہو گئیں، 6 بیٹیاں ہو گئیں۔ جس پروردگار نے بیٹیاں دی ہیں وہ انتظام بھی کرے گا۔ اور ہم نے دیکھا، خود میرے بڑے بھائی کی 8 بیٹیاں، ماشاءاللہ سب پڑھ لکھ لیں، بہت بڑی آمدنی نہیں، اور سب کی شادی کریں۔ عزیزوں یاد رکھیں کہ لوگ بیٹیوں کو زمانے جاہلیت میں کیا سمجھتے تھے؟ ذلت، لیکن پیغمبر نے اسی بیٹی کو اس مقام پر پہنچایا کہ اس کی بیٹیوں کا نام ماضی میں ذلت تھا، لیکن آج اسی کا نام عزت بن گیا۔ اگر لڑکا خراب ہو جائے تو کوئی یہ نہیں کہتا گھر کی عزت چلی گئی، خدا نخواستہ اگر لڑکی نے غلط قدم اٹھایا تو سب کہتے کہ عزت چلی گئی۔ یعنی گھر کی عزت بیٹے سے نہیں قائم ہے، بیٹی سے قائم ہے۔ بیٹی ہے تو گھر کی عزت باقی ہے۔ تو جس کو پورا عرب ذلت کہہ رہا تھا، پیغمبر نے اسی کو عزت بنا دیا۔ اچھا بیٹیاں پیدا ہو گئیں، اب سر جھکا ہوا ہے، تو 2-4 بیٹیاں ہونے کے بعد باپ کا سر جھک جاتا ہے۔ لیکن آپ ذرا سوچئے کہ فاطمہ کیسی بیٹی ہیں۔ فاطمہ اس بیٹی کا نام ہے کہ مرسل اعظم کے پاس جب جناب زہرا آتی تھیں، یعنی عام بیٹیاں وہ ہیں کہ جن کے آ جانے سے باپ کا سر جھکا رہتا تھا، فاطمہ اس بیٹی کا نام ہے کہ جن کے آ جانے پر بیٹھا ہوا مرسل اعظم تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ ایک بات میں اور عرض کروں عزیزوں، پیغمبر اسلام جناب زہرا کی تعظیم کرتے تھے، یہ تعظیم کسی اور کے لیے نہیں تھی۔ امیر المومنین بھی آتے جاتے تھے، پیغمبر اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے یہ دیکھا کہ پیغمبر اسلام نے اپنے دوش پر امیر المومنین کو وقت بت شکنی سوار کیا، امام حسن اور امام حسین کو کئی مرتبہ کاندھوں پر سوار کیا،
اس کے علاوہ روایت کہتی کوئی چوتھی شخصیت نہیں تھی جس کو پیغمبر نے اپنے دوش پر جگہ دی۔ خاندان کے بچے تھے، اصحاب کے بچے تھے، کسی کو بھی، کیونکہ مہر رسالت وہاں پر ہے۔ حد یہ ہے کہ جناب زہرا کی بے پناہ عظمتوں کے باوجود کہ پیغمبر ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، جناب زہرا کو اپنے کندھے پر نہیں بیٹھانا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ نبوت کی یہ شان نہیں ہے کہ عورت کو اپنے کاندھوں پر جگہ دے۔ تو جب زہرا جیسی باعظمت بیٹی پیغمبر کے شانے پر نہیں آ سکتی ہے تو پھر کسی اور کے آنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تاریخ ہوش کے ناخن سے کہ فضیلت میں کہ پیغمبر نے فلاں کو اپنے کندھے پر سوار کیا تھا، حبشیوں کا ناچ دکھانے لے گئے تھے، یہ سب گڑھی ہوئی روایتیں ہیں۔ عزیزوں، بس آخری بات اور اپنے مسائل کہ جناب زہرا کے لیے اللہ نے جو اہتمام کیا وہ کسی اور کے لیے نہیں، ان کو اصلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ میں نہیں رکھا، جبکہ نور رسالت مآب تھا، نور امیر المومنین تھا۔ جناب زہرا کے لیے یہ نور اصلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ میں نہیں رہا۔ آپ دیکھیے کہ تمام مسلمان ان کی آخری حد کیا ہے؟ یہ نمازیں کس لیے، یہ روزے کس لیے، یہ طواف کس لیے، یہ حج کس لیے، یہ کار خیر کس لیے؟ تاکہ جنت تک پہنچ جائے۔ یہی تو نا آخری سرحد اور آخری حد کیا ہے؟ جنت ہے، یہی ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں۔ جنت میں کیا ہے؟ قورمہ، بریانی، پلاؤ۔ جنت میں جس چیز کا تذکرہ ہے خصوصیت کے ساتھ وہ ہے میوے، فیہا فاکہۃ۔ تو آخری حد کیا ہے کہ وہاں پہنچ جائیں اور وہاں کے میوے مل جائیں، یعنی تمام انسانوں کی آخری فضیلت کی حد یہ ہے کہ وہ جنت کے میوے تک پہنچ جائیں۔ یہ تمام اولیاء کی، یہ تمام اصحاب کی معراج ہے، یعنی فضیلت کی آخری حد۔ تو تمام مسلمانوں اور صاحبان ایمان کی فضیلت کی آخری حد ہے جنت کا میوہ، اور فاطمہ کی فضیلت کی ابتدا ہے جنت کا میوہ۔ عزیزوں، جناب زہرا کا مقام اور مرتبہ جنت سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا، یہ روایت کسی معصوم کی نہیں ہے، عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا لوگوں نے کہ جناب زہرا کہاں رہیں گی، ان کا محل کیسا ہوگا؟ تو انہوں نے ان کو ویسے ہی جواب دیا، کہا کہ میری شہزادی جنت میں نہیں رہیں گی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، جنت میں نہیں رہیں گے؟ کہا سنو، تو پھر کہاں رہیں گی؟ کوئی جنت سے اونچا مقام ہے؟ کہا سنو، میری شہزادی وہاں رہیں گی جہاں اس وقت تھی جب جنت نئی بنی تھی، ان کے انوار کو پہلے خلق کیا گیا ہے، جنت کی تخلیق بعد میں ہوئی ہے۔ کہا وہاں رہیں گی جہاں اس وقت تھی جب جنت نہیں خلقی گئی تھی۔ خاتون جنت کی حیثیت سے جنت کی عزت بڑھانے کے لیے معائنے کے لیے آ جایا کریں گی۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ عزیزوں، بس وقت پورا ہو چکا ہے، چند کلمے مصائب کے۔ جناب زہرا کا مرتبہ امت نے دیکھا کہ پیغمبر نے کتنا احترام کیا۔ سنت پیغمبر مسواک کرنا تو لوگوں کو معلوم ہے، کیا سنت پیغمبر یہ نہیں تھی کہ جناب زہرا آئیں تو پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ کیا سنت رسول یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام آئے تطہیر کے نازل ہونے کے بعد
در سیدہ پر آ کر کے اس کی تلاوت کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت۔ سب نے دیکھا وہ باعظمت دروازہ، وہ بافضیلت در، کہ جہاں پر وہ فرشتہ جس نے سلیمان کے جاہ و جلال کی پرواہ نہیں کی، وہ بھی اس کو پار کرنے سے لرز رہا تھا، بغیر اجازت اس کے قدم آگے نہیں بڑھے۔ عزیزوں زمانے نے دیکھا کہ جناب زہرا کہ اسی باعظمت دروازے پر لوگ لکڑیاں لے کر کے آ گئے۔ کس لیے؟ کہ گھر میں امیر المومنین ہیں، چند چاہنے والے ہیں، انہوں نے حاکم وقت کی بیعت نہیں کی ہے، کہ ان کو باہر نکالیے آ کر کے بیعت کریں۔ جناب زہرا نے کہا یہ نہیں جائیں گے، کہ نہیں جائیں گے تو ہم دروازہ توڑ کر کے اندر آ جائیں گے۔ دروازہ ٹوٹنے کے لائق نہیں ہے، کہ آگ لگا دو، لکڑیوں رکھ کر کے آگ لگا دی گئی۔ شہزادی دروازے کے پاس آ گئی کہ تاکہ ان کو دیکھ کر کے شاید ان کے دل میں خیال آ جائے، لیکن تاریخ کہتی کہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ در اور دیوار کے درمیان میں جناب زہرا دروازے کی کیل آ کر کے پہلو میں لگی، دروازہ اس انداز میں گرا کہ پسلیاں ٹوٹ گئیں اور شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ یہ لوگ اس کی پرواہ کیے بغیر دروازے کو رونتے ہوئے امیر المومنین کے قریب گئے۔ وصیت پیغمبر کی یا علی تلوار نہ اٹھانا، انہوں نے گلے میں رسی باندھ دی اور اس کے بعد وہاں سے نکل آئے۔ شہزادی کو ہوش آیا، پوچھا ابو الحسن کہاں گئے ہوئے ہیں؟ علی نظر نہیں آ رہے ہیں، گھر میں سناٹا ہے، کہ علی کے گلے میں رسی باندھ کر کے کھینچتے ہوئے ان کو لے کے گئے۔ شہزادی کہتی ہیں کہ یہ علی کو قتل کر دیں گے۔ باہر نکلے، ہاتھوں کو بلند کیا، اگر تم نے ابن عم پیغمبر کو نہ چھوڑا تو میں بد دعا کروں گی، مدینے پر عذاب نازل ہوگا۔ تاریخ کہتی ہے کہ مدینے میں کوہرام بپا ہو گیا، مسجد نبوی کی دیواریں اپنی بنیادوں سمیت بلند ہو گئیں۔ راوی کہتا ہے اتنی دیوار بلند ہوئی کہ ایک سوار اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا۔ لوگوں نے دیکھا ایک عجب عالم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب الہی نازل ہو جائے۔ گھبرا کر کے امیر المومنین کو چھوڑ دیا۔ عزیزوں اس کے بعد شہزادی زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہیں۔ روایت یہ کہتی ہے ایک دن جناب زہرا نے کہا یا علی میرا حق مجھے چاہیے۔ آپ نے کہا بی بی حق آپ کا ہے، میراث کی وارث آپ ہیں، آپ جائیے اور جا کر کے اپنے حق کا مطالبہ کیجئے۔ شہزادی مسجد میں آئی تو کس انداز میں آئی کہ ہاشمی خواتین نے حلقہ کر لیا، ساتھ ہی ساتھ مسجد میں پردے لگا دیے گئے۔ وہاں پر آ کر کے جناب زہرا نے تقریر کی، اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ عزیزو روایت کہتی ہے کہ جناب زہرا جب یہاں سے واپس آئیں تو شکستہ اور دل ملول تھیں۔ ایک جملہ کہا کہ اے ابو الحسن جس کا آپ جیسا وارث ہو وہ اتنی ذلت کا سامنا کرے۔ امیر المومنین نے سر جھکا دیا، عجب جملہ کہا، اے ابو الحسن میں نے بڑی ذلت کا سامنا کیا۔ میں کہوں گا بی بی آپ تو پردے میں گئی تھی نا، ہاشمی خواتین نے حلقہ کر لیا تھا نا، کسی نے آپ کو تعزیانہ نہیں مارا، کسی نے آپ کو ستایا نہیں، لیکن آپ کو احساس ذلت ہے کہ آپ کی بات نہیں سنی گئی، آپ کی بات نہیں مانی گئی، آپ کی بات رد کر دی گئی۔ اے بی بی شام کا دربار، آپ کی بیٹیاں زینب و ام کلثوم، ان کے سامنے وقالی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں،
گلے میں خاردار توق، کمر میں لنگر، سر کو جھکائے ہوئے کھڑا ہوا ہے، شمر بے حیا کہہ رہا ہے یہ زینب ہے، یہ رباب ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ عزیزوں، جناب زہرا نے مسجد میں دربار خلافت میں اپنی ذلت کا احساس کیا۔ اس ذلت کو امام سجاد نے محسوس کیا کہ اوقات و ذلیلان، ارے ہم کو ذلیل کر کے قید کیا گیا ارباب عزا۔ اس کے بعد جناب زہرا زیادہ دن زندہ نہ رہیں، امیر المومنین کو وصیت کیا، اے علی مجھے رات میں غسل دیں گے، رات میں کفن پہنائیں گے، رات میں دفن کریں گے۔ عزیزوں، جنازہ تیار ہو گیا، کاشان امامت میں شمع کی مدھم روشنی میں تابوت سیدہ رکھا ہوا تھا، زینب ام کلثوم سسکیاں لے رہی تھیں، حسنین اپنے آپ کو تابوت پر گرا دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ جاؤ چچا عباس کو بلا لاؤ، سلمان و ابوذر کو بلا لاؤ۔ اتنے افراد تھے کہ جن کی تعداد دہائی میں نہیں تھی۔ لیجئے، نبی کی مظلوم بیٹی کا جنازہ تیار ہو گیا، امیر المومنین نے بچوں کو دلاسا دیا، سہارا دیا، تابوت باہر لا کر کے رکھ دیا گیا۔ جناب سلمان فارسی سے ایک جملہ امیر المومنین نے کہا، اے سلمان، تم کو وہ دن یاد ہے جب زہرا کو رسول اللہ کے گھر سے رخصت کر کے تم میرے گھر تک لائے تھے؟ آج زہرا کو قبر تک پہنچانا ہے۔ جناب سلمان فارسی رو دیے، ابھی کل ہی کی بات تو ہے نا، میں رسول اللہ کے گھر سے ناقے ازبا پر بیٹھال کر کے زہرا کو آپ کے گھر لے کر کے آیا تھا، آج وہی زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سلمان نے کندھا دیا، ابو ذر ساتھ ساتھ چلے۔ عزیزو، ایک منزل آئی، تابوت رکھ دیا گیا، نامحرم ہٹ گئے، اب ایک علی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ارے ایک لحد کے قریب لائے۔ جب تابوت سے میت کو نکالا جاتا ہے، قبر میں اتارا جاتا ہے، تو بڑے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ لوگ نیچے ہوتے ہیں، کچھ اوپر ہوتے ہیں۔ اب یہاں کون ہے جو علی کو سہارا دے؟ ارے علی نے جناب سیدہ کے پیکر کو اٹھایا، کیسے قبر میں اتارے؟ رسول اللہ نے اس مشکل کو سمجھا، دو ہاتھ برآمد ہوئے، یا علی لاؤ میری امانت ہمارے حوالے کر دو۔ یا رسول اللہ، آپ کی امانت لایا ہوں، بہت شرمندہ ہوں، زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ بجاہ محمد۔